بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور اور ہنگامی امداد مارٹن گریفکس نے کہا ہے کہ ترکی اور شام میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 55,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ پاکستانی سپریم کورٹ 13 فروری کو ارشد شریف قتل کیس کے از خود نوٹس کی سماعت کرے گا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت صحت کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں 5,000 سے زیادہ گردے کے مریض موت کے خطرے سے دوچار ہیں، اور ایران کی انڈور ہاکی ٹیم نے تیسرے مقام کے لیے ہونے والے میچ میں امریکہ کو 3-2 سے ہرا دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور اور ہنگامی امداد مارٹن گریفکس نے کہا ہے کہ ترکی اور شام میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 55,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور اور ہنگامی امداد مارٹن گریفکس ترکی کے جنوبی شہر قہرمان مرعش پہنچے، جو گزشتہ پیر کے دن آنے والے پہلے اور شدید زلزلے کا مرکز تھا۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل مارٹن گریفکس نے علاقے کا دورہ کرنے کے بعد کہا کہ ترکی اور شام میں آنے والے شدید زلزلوں کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد موجودہ اعداد و شمار سے دگنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ترکی اور شام میں زلزلوں سے مرنے والوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے ترکی اور شام میں زلزلہ زدگان کی امداد کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک امدادی سامان لے کر درجنوں ہوائی جہاز انقرہ اور دمشق پہنچ چکے ہیں۔ ترک ٹی وی نیٹ ورک TRT کے مطابق 5 ایرانی کارگو جہاز زلزلے سے متاثرین کے لیے حفظان صحت کا سامان اور دوسری امدادی اشیاء لے کر انقرہ پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں ہونے والے ایک خودکش حملے میں 3 افراد جاں بحق اور 20 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ خودکش حملہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ہفتے کی رات کو ہوا، جس میں 3 افراد جاں بحق اور 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ حملہ کار بم دھماکے سے کیا گیا، اور حملہ اس وقت کیا گیا جب ایک تیل کمپنی کے کارکنوں کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ ابھی تک کسی شخص یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ تاہم حکومت پاکستان نے TTP کے خلاف ایک بڑی کارروائی شروع کی ہے، جس کے نتیجے میں اس تحریک کے عناصر کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، اور اس قسم کے حملوں کا ذمہ دار بھی اسی تحریک کو قرار دیا جاتا رہا ہے۔ پاکستانی سپریم کورٹ 13 فروری کو ارشد شریف قتل کیس کے از خود نوٹس کی سماعت کرے گا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ پیر 13 فروری کو دوپہر 1 بجے کیس کی سماعت کرے گی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 5 جنوری کو اس کیس کے دوران اقوام متحدہ کو تحقیقات میں شامل کرنے کے لیے وزارت خارجہ سے رجوع کرنے کی ہدایت دی تھی۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کرنے والی خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی وزارت داخلہ کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی مرتب کردہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ صحافی ارشد شریف کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے اور کابل میں ایران کے سفیر حسن کاظمی قمی نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں کہا ہے کہ ایران کی موجودہ حکومت کے دور میں افغانستان کے ساتھ ایران کے تعلقات کی اہمیت دگنی ہو گئی ہے۔ افغانستان میں ایران کے سفیر حسن کاظمی قمی نے ایران کے 44ویں جشن انقلاب کی مناسبت سے کابل میں منعقدہ ایک تقریب میں کہا کہ ایران کی موجودہ حکومت میں افغانستان کے ساتھ ایران کے تعلقات کی اہمیت بڑھ کر دگنی ہو گئی ہے۔ حسن کاظمی قمی نے تاکید کی کہ ایران کی خارجہ پالیسی میں افغانستان کو خاص بلکہ ممتاز مقام حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلقات کی اہمیت صدر مملکت ابراہیم رئیسی کے دور حکومت میں اور زیادہ بڑھی ہے۔
ایران کے نائب وزیر خارجہ اور اعلیٰ ایٹمی مذاکرات کار نے کہا ہے کہ دو طرفہ پیغامات کے تبادلے کے دائرے میں مذاکرات کا عمل بدستور جاری ہے اور فریقین ایک دوسرے تک اپنے اپنے نظریات منتقل کر رہے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے لبنان کے المنار ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی صورتحال کے سلسلے میں کہا ہے کہ NPT معاہدے اور IAEA کے ساتھ ہونے والی مفاہمت کے دائرے میں ایران کی جوہری سرگرمیاں بدستور جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ایران کا کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے اور سہولت کار کے ذریعے ایران اور امریکہ ایک دوسرے تک اپنے اپنے نظریات منتقل کر رہے ہیں اور سہولت کار ملکوں میں یورپی اور غیر یورپی ممالک شامل ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران غزہ سے مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر تقریباً 23 راکٹ فائر کیے گئے ہیں، جبکہ کل رات بھی غزہ سے صہیونی بستیوں کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے آس پاس کے صہیونی علاقوں میں خطرے کا سائرن بجنے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ صہیونی اخبار یدیعوت آہرونوت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے پڑوس میں واقع صہیونی بستی کے ایک علاقے میں خطرے کا سائرن بجا اور اس علاقے پر راکٹ فائر ہونے کی خبر دی گئی۔ بعض صہیونی ذرائع نے صہیونی بستیوں میں خطرے کا سائرن بجنے کی وجہ غزہ سے راکٹ فائر کیا جانا بتائی ہے، جبکہ بعض ذرائع نے کہا ہے کہ غزہ سے میزائل داغا گیا ہے۔ فلسطینی علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے بعد فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مختلف گروپوں نے کہا ہے کہ تحریک مزاحمت کی جانب سے صہیونی حکومت کی جارحیت کا براہ راست جواب دیا جائے گا اور جوابی اقدام کرنے سے کوئی گریز نہیں کیا جائے گا۔ اس درمیان ارین الاسود مزاحمتی گروپ غرب اردن میں غاصب صہیونی حکومت کو کسی بھی قسم کی جارحیت کی بابت ارین الاسود مزاحمتی گروپ نے غرب اردن میں غاصب صہیونی حکومت کو کسی بھی قسم کی جارحیت کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ فلسطین الیوم نے رپورٹ دی ہے کہ ارین الاسود گروپ نے فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے تمام اختلافات سے دستبردار ہو جائیں اور غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں متحد ہو کر مستحکم اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت صحت کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں 5000 سے زیادہ گردے کے مریض موت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت صحت کے ترجمان انیس الاصباح نے کہا ہے کہ ڈائلیسس کی دوائیں اور وسائل ختم ہو رہے ہیں اور ان دواؤں کا ملک میں کوئی ذخیرہ نہیں بچا ہے۔ اس ترجمان نے کہا کہ فروری میں اگر دوائیں مہیا نہیں کرائی گئیں تو ملک کو المیہ کا سامنا کرنا پڑے گا اور گردے کے مریضوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ انہوں نے ڈائلیسس کی مشکلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ گردے کے 500 ایسے مریض ہیں کہ جنہیں گردے کے ٹرانسپلانٹ کی اشد ضرورت ہے۔ ایران کی انڈور ہاکی ٹیم نے تیسرے مقام کے لیے ہونے والے میچ میں امریکہ کو 3-2 سے ہرا دیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں ہونے والے انڈور ہاکی کپ کے رینکنگ مقابلے میں ایران نے امریکہ کو شکست دے کر تیسرا مقام حاصل کر لیا۔ یہ میچ پہلے 4-4 گول کی برابری پر ختم ہوا، جس کے بعد پینلٹی شاٹس پر ایران نے امریکہ کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی اور انڈور ورلڈ کپ ہاکی میں تیسرا مقام حاصل کر لیا۔